ہے اور خداوند عالم نے ہم سب کو یہ شرف بخشا کہ ہم اس عزاداری میں شریک ہو سکے۔ یقینی طور پر عزاداری خداوند عالم کا وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عنایت اور فضل ہے۔ اس لیے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اپنی بخشش اور نجات کے لیے عزاداری کے علاوہ کوئی اور شے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ پروردگار عالم نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں ان عبادات کو خداوند عالم نے یا تو واجبات میں رکھا ہے یا مستحبات میں رکھا ہے۔ مثلا نماز فجر واجب ہے، عبادت ہے، اور نماز شب مستحب ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ نماز فجر واجبات میں ہے، نماز شب مستحبات میں ہے، مگر جب آپ روایات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز فجر کا ثواب کم ہے اور نماز شب کا ثواب زیادہ ہے۔ پروردگار ایسا کس لیے کہ نماز شب کا ثواب تو زیادہ رکھا اور نماز فجر کا ثواب کم رکھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز واجب ہو اس کا ثواب زیادہ ہو اور جو مستحب ہو اس کا ثواب کم ہو، اس لیے کہ واجب کی تعریف یہ ہے کہ جس کو کرنا ثواب ہے اور اگر نہ کیا تو گناہ ہے، انسان مستحق عذاب ہے، اور مستحب کی تعریف یہ ہے کہ کرنا ثواب ہے اور نہ کیا تو کوئی بات نہیں۔ تو جس کے نہ کرنے پر، چھوڑ دینے پر کوئی بات نہیں ہے، اس کے کرنے پر اس سے زیادہ ثواب کیوں رکھا کہ جس کو چھوڑنے پر سزا ہے؟ سوال انسان کے ذہن میں آنا چاہیے یا نہیں کہ بھائی جس کو چھوڑنے پر کوئی بات نہیں ہے اس کا ثواب زیادہ، اور جس کو چھوڑنے پر سزا ہے اس کا ثواب کم، تو خدا کہے گا کہ یہ ثواب کا فرق صرف اس لیے ہے کہ نماز شب جو مستحب ہے وہ شوق الہی میں ہوتی ہے اور نماز فجر خوف الہی میں ہوتی ہے۔ جو فرق شوق اور خوف میں ہے وہی فرق ثواب میں بھی ہے۔ آپ ایک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو سزا ملے گی، اور ایک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پروردگار کو پسند ہے۔ کیا کہنے بابا، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جس پروردگار عالم نے اتنی عبادات کو واجبات میں رکھا، وہ چاہتا تو عزاداری سید الشہداء کو واجبات میں رکھ دیتا، مستحبات میں نہ رکھتا، مگر اگر واجبات میں رکھ دیتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون شوق حسین میں آ رہا ہے۔ کیا کہنے اور یہ ابھی شاعر آئے تھے مصالحے میں، سرور اور سرور، ان کا شعر بہت پسند ہے مجھے۔ سمجھ فرمائے کہ غم شبیر کا واجب نہ کرنا یہ بتاتا ہے، کیا کہنے بابا غم شبیر کا واجب نہ کرنا یہ بتاتا ہے خدائے عقل بندوں کی ذہانت آزماتا ہے۔ خدائے عقل بندوں
عظمت خدا چیک کرنا چاہتا ہے واہ 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 کہ اس بندے میں کتنی عقل ہے، کیا کہنے بابا یہ اپنی عقل سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیا اس کی عقل میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی ذہانت نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ اس ان مجالس میں فرش اعلیٰ پر وہ بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں واہ واہ کہ جو سجدے میں خلق ہوا ہے سجدہ کر رہا ہے، واہ 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 جو رکوع میں خلق ہوا ہے رکوع کر رہا ہے، جو قیام میں ہے قیام کر رہا ہے. مگر روایات کہتی ہیں واہ واہ کہ جب مجلس اعلیٰ سے فرشتے لوٹ کر جاتے ہیں تو عرش والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہاری خوشبو بڑی نفیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر فرش عزائے حسین پر گئے تھے. واہ 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 تو عرش والے فرشتے کیا کہنے بابا ان جانے والے فرشتوں کو سے سن کر بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار ہمیں بھی موقع دے واہ 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 کہ ہم بھی شرف حاصل کر سکیں. تو خود انسان اپنی عقل کا کتنا استعمال کر رہا ہے خدا یہ چیک کرنا چاہتا ہے. بہرحال سمجھنا یہ پڑے گا مگر کہ عزاداری ہمیں کن مناظر کی طرف لے کر جانے کے لیے رکھی گئی ہے. یقین جانیے کہ اس عزاداری کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی لوگ مجلسوں میں کہیں بھی شرکت کر رہے ہیں ان کی عزاداری کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کیا اور ہماری عزاداری کیا. جس حسین کی عزاداری کرنے کے لیے فاطمہ زہرا موجود ہوں، علی موجود ہوں، چاروں معصومین، تمام انبیاء اکرام 24 پیغمبر سب کے سب عزاداری کر رہے ہیں نہیں، اس میں ہماری کیا بساط ہے، یہ ہمارا کیا شمار ہے. در حقیقت یہ ایک بڑی چھتری کھلی ہوئی ہے، یہ ایک امبریلا ہے، یہ ایک سایہ ہے امان کا. واہ 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 جیسے آپ چھاتا لے کر نکلے بارش میں اور آپ نے دیکھا کہ ایک انسان آپ کا ملنے والا جاننے والا بارش میں بھیگا ہوا جا رہا ہے، واہ 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 آپ اس سے کہے میں ٹھہر جاؤ چھتری میں آ جاؤ، تو اس کے چھتری میں آنے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی کمی نہیں. چھتری اس کے لیے تھی بھی نہیں، واہ 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 چھتری آپ کے لیے تھی اس کے لیے نہیں تھی، کیا کہنے مگر وہ آ گیا تو کیا بارش سے بچایا نہیں، آپ کا یہ بچ گیا. ایسے ہی عزاداری ہمارے لیے تھی ہی نہیں، واہ 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 یہ تو ان کے لیے ہے کہ فرش میں بچھائیے فاطمہ زہرا آ جائیں گی. یہ جو ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ اس سائے امان میں آ جاتے ہیں واہ 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 اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. مگر جیسا کہ پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ فائدہ مجلسوں سے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. بے شک بے شک میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، تمام لوگ ہم اسی کیٹیگری میں ہیں. کیا کوئی بھی نئی سائنسی تحقیق اٹھا کر دیکھیے، آج ہی ہوا ہے چاند پر انڈیا کا مشن کمپلیٹ ہوا ہے. آپ کوئی بھی سائنسی تحقیق اٹھا کر دیکھیے، یا تو مولانا کہہ دیں گے نمبر سے ہے، یا آپ کہہ دیں گے کہ یہ تو 14 سال پہلے ہمارے مولانا بتا کر چلے گئے. بے شک بے شک ابھی کہیے کہ بھائی چاند پر چلا گیا ہندوستان، ہم کہیں گے کیا کمال ہے، ہمارے رسول نے تو 2 ٹکڑے کر دیے تھے. بے شک ابھی کہیے کہ انسان دوسرے گروہ پہ جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کیا بڑی بات ہے، ہمارا رسول تو معراج پہ چلا گیا تھا. آپ
ابھی کوئی بھی تحقیق بتائیے، فوراً ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے مولا پہلے ہی بتا کر چلے گئے تھے۔ تو اگر مولا بتا کر گئے تھے کیا کہنے تو پھر یہ تحقیق تم نے دنیا کو کیوں نہ بتائی؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اگر بتا کر، یہ تو نہج البلاغہ میں پہلے ہی ہم پڑھتے ہیں، گیبل نے کہا کہ جب میں نے نہج البلاغہ خطبہ پڑھا تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یا تو دنیا علی نے بنائی ہے یا دنیا کو علی نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب مولا کائنات کا خطبہ پڑھ کر ایک عیسائی اس نتیجے پر پہنچ گیا، واہ 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 واہ، تو ہم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ کیا کہنے، ہم کہاں تک گئے؟ ہمارا معیار کہاں تک رہ گیا؟ ہم کن منزلوں میں رہ گئے؟ ہم کن معاملات تک پہنچے ہیں؟ ابھی کہیے کہ بھائی تو انگلیوں کو اٹھاتے تھے مولا اور کہتے ہیں دیکھو، اور دور الگ ملک میں جو ہو رہا ہوتا تھا وہ دکھا دیتے تھے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج زمانہ آ گیا ہے، آج ہم موبائل میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے مولا کو تو پہلے بتا دیا، مولا نے پہلے بتایا تھا۔ یا لمحوں میں مولا مدینے سے خیبر میں پہنچ گئے۔ واہ واہ واہ، ہم کہتے ہیں آج سپر سونک پلین ایسے بنے ہیں کہ آواز کی رفتار سے تیز بے شک، انسان ٹریول کر سکتا ہے چاہے تو۔ ہم کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مولا چلے جاتے تھے ایسے ہی۔ تو وہ چلے جاتے تھے، ہم نے کیوں نہیں یہ سمجھا کہ وہ کیسے جاتے تھے؟ واہ 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 واہ، ہم نے اس بات کو کیوں نہیں جانا؟ ہم نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا کہ وہ کیوں، کیسے، کس طرح کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر ان مجالس سے وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا حاصل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ مجالس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے مجلسوں کی کہ مثلا جاتے ہیں یہاں پر، مولانا پوچھتے ہیں بھائی یہاں کے لوگوں کو کیا پسند ہے؟ واہ 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 واہ، کیا پسند ہے؟ کوئی بری بات نہیں پوچھنا، یہ بہت ضروری ہے پوچھنا بھی کہ کیا پسند ہے، یہاں کے لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ پھر مولانا جب جان لیتے ہیں کیا سننا پسند کرتے ہیں، پھر وہ اپنا مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں ویسے ہی پڑھنے کے لیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان مجالس کو کہتے ہیں کہ یہ حسین کا شفا خانہ ہے، یہاں پر حسین علاج کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ شفا خانہ ہے، شفا ملتی ہے۔ شفا خانہ آپ نے کبھی کسی کلینک میں یا اسپتال میں دیکھا ہے کہ مریض جائے اور ڈاکٹر اس سے پوچھے کیسی دوائی کھانا پسند کرو گے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، دیکھا ہے کہ بھئی مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب میٹھی والی دوا دیجیے اور کچھ نہیں، واہ واہ واہ، وہ کہے گا ڈاکٹر میں ہوں یا تم؟ تو یہ ایک سوچ ہو جائے، بتاتے بھائی کہ یہ یہاں یہ سننا پسند کرتے ہیں، بری بات نہیں ہے۔ اس سے ذاکر و خطیب کو پتا چلتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ کیا ہے، سوچ کا معیار کیا ہے، ماحول کیسا ہے وہاں کا۔ جو سننا پسند کیا جاتا ہے اسی سے وہ اندازہ لگا دیتا ہے کہ کیا سننا پسند کرنے والے ہیں، ان کی سوچ کہاں تک ہے۔ مثلا مثال دوں گا، کہیں پر اگر ٹاپک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ سائنسی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں پڑھیے گا، دیے جاتے ہیں ایسے لوگ، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے خطیب کے کہ جو مجمع سامنے آنے والا ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہوگا۔
ورنہ سائنسی تحقیقات کے بارے میں آپ کو ٹاپک نہ دیا جاتا. کہیں بھی جاتے کہا جاتا ہے کہ مولانا اخلاقی چیزیں پڑھیے گا. خطیب سمجھ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ویل کلچرڈ ہیں, با اخلاق لوگ ہیں, کریمی لیئرز میں سے ہیں کہ جنہیں اخلاقی باتیں پسند ہیں. کہیں پر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا معجزات پڑھیے گا. خطیب سمجھ جاتا ہے کہ لوگ یا تو پریشان ہیں کہ انہیں اپنے معاملات کا حل نہیں دکھائی دے رہا ہے, تو وہ معجزات والی باتیں سن کر ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے کہ بھئی معجزے پڑھیں گے تو ان کے دل کو سکون پہنچے گا, جیسے وہ معاملہ حل ہو گیا مولا نے کر دیا, ہماری مشکل میں حل کر دیں گے. کہیں کہیں پر ٹاپک دیا جاتا ہے جنگ پڑھیے گا, کہ بھئی جنگ خیبر پڑھیے گا, جنگ خندق پڑھیے گا. خطیب سمجھ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں, یہاں کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہے کہ لڑائی جھگڑوں والا ہے, کہ ایسی چیزیں پسند ہیں, جوشیلی چیزیں پسند ہیں, کہ معیار یہ ہے ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں. اگر جنگیں صحیح نہ ہوتی تو جنگیں کرتے ہی کیوں؟ واہ 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 واہ, بے شک. انہوں نے جنگیں کی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ لڑائی جب کی جائے تو ان میں کن چیزوں کا دھیان رکھا جائے. واہ 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 واہ. بس ایسے ہی نہیں کہ اٹھے اور رہنا شروع کر دیا, اٹھے اور کچھ بھی کرنا شروع کر دیا, اٹھے اور جیسا مخالف ہو ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو لڑائیوں کا معیار ہے ہمارے سے ایسی سنی جاتی ہے کہ فلاں جنگ پڑھ دیجیے, فلاں جنگ پڑھ دیجیے. ہم نے ان جنگوں سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ جنگیں اگر پڑھی جا رہی ہیں تو کیا صرف کانوں کو ہی لذت مل رہی ہے یا روح کو بھی اس سے کچھ سبق مل رہا ہے؟ واہ 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 واہ, بے شک بے شک. جنگیں پڑھی جائیں تو اس سے سیکھے کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. آپ دیکھیے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھائی کیوں لڑائی ہو گئی, اس نے مجھے گالی دے دی, پھر ہم نے اسے گالی دے دی, کیوں بھائی تم نے کیوں دے دی, پہلے اس نے دی تھی. واہ واہ واہ. اگر آپ اسی اس میں رہ گئے کہ پہلے اس نے کیا تھا اس لیے میں نے کیا, تو آپ نے جنگیں سنی کیا ہے؟ کیا آپ نے جنگیں خندق نہیں دیکھی کہ جب عمر بن عبد العزیز نے مولائے کائنات پر لوہا پھینکا, مولا چاہتے تھوک سکتے تھے. واہ 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 واہ. کیا کہنے, اور کوئی کچھ کہتا بھی نہ, مولا کہتے تھے پہلے اس نے پھونکا تھا. واہ واہ واہ. مولا نے کیا کیا؟ واہ واہ, اتر گئے. واہ واہ واہ, سینے سے اتر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سامنے والا جو کر رہا ہے وہی آپ نے کر دیا تو گویا آپ پہلا محاذ ہار گئے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. پہلا محاذ تھا اپنے اوپر کنٹرول. بے شک. آپ نے بھی جیسے ہی گالی دی تو آپ اور وہ برابر ہو گئے. بے شک. جنگ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا, جنگ ہمیں بتاتی ہے مولائے کائنات کی کہ جب ہم جنگ کریں تو اس میں انسانیت کو محفوظ رکھیں, اس کے تقاضوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اس ٹائم کیا ماحول چل رہا ہے. ابھی ہریانہ میں دنگے ہو رہے تھے. جھگڑے جب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کن پر ظلم ہوتا ہے؟ ان پر کہ جو جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں. مثلا کاروباری لوگ, دکان والے, بزنس مین, وہ تو لڑنا چاہتے نہیں, وہ تو چاہتے ہی نہیں لگتے ہوں, اس لیے تو ان کے کاروبار پر اثر پڑے گا. مگر سب سے زیادہ نقصان نہیں کا کہ دنگے ہوتے ہیں ان کی دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں. یہ جنگیں پڑھی جائیں
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جنگوں میں کس اخلاق کی حفاظت کرنی ہے۔ مولائے کائنات نے اسی جنگ خندق میں عرب کا قانون تھا کہ جب کوئی کسی کو مار دیتا تھا تو اس کی تلوار، اس کا گھوڑا، اس کی زرہ، اس کا خود سب مارنے والے کا ہو جاتا تھا۔ اور اس کو سمجھیے، عمرو بن عبدبد کوئی عام انسان نہیں ہے۔ عمرو بن عبدبد عرب کا نامور پہلوان، جنگجو۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ آدمی کے حساب سے چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے۔ بے شک بے شک۔ مثال دوں آپ کو، کرکٹ آپ بھی کھیلتے ہیں اور کرکٹ پسند وراٹ کوہلی بھی کھیلتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے پاس بھی بیٹ ہے، اس کے پاس بھی بیٹ ہے، مگر آپ کے بیٹ کی ویلیو زیادہ سے زیادہ 1000 روپے ہوگی، 2000 ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ اور نیلامی ہونے لگے تو وراٹ کوہلی کا بیٹ لاکھوں میں بکے گا، ہے تو اسی لکڑی کا، اس کی ویلیو تو بڑھ گئی۔ واہ 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 واہ۔ ہاں بھائی، وہ اس فیلڈ کا ماہر تھا، اس لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اس کی ویلیو زیادہ کیونکہ وہ اس فیلڈ کا نامور تھا۔ اب آپ سوچئے، جنگ کے میدان کا نامور عمرو بن عبدبد، علی نے وہ سمجھیے اتنا بڑا بہادر تھا کہ مجھے نہیں لگتا عرب کی دنیا میں اس سے بڑا کوئی بہادر جنگجو ہوگا۔ ان جنگوں میں مولائے کائنات کے سر پر صرف ایک ضرب لگی تھی، اور وہ ضرب عمرو بن عبدبد نے ماری تھی۔ اتنا بڑا بہادر تھا کہ علی پر بھی اس نے وار کیا تھا۔ چھوٹا بڑا بہادر نہیں تھا، اتنا بڑا بہادر تھا کہ جنگ خندق میں اس کا وار مولائے کائنات کے سر پر ہوا تھا۔ آپ پڑھیے مولائے کائنات کی شہادت کی روایت، لکھا ہے کہ ابن منجم نے وہی تلوار ماری تھی جہاں عمرو کی ضربت لگی ہوئی تھی۔ کتنا بڑا بہادر تھا۔ علی نے قتل کیا، سر کاٹا، لوٹ گئے، نہ زرہ لے کر گئے، نہ خود لیا، نہ جوتے لیے، نہ تلوار لی، نہ گھوڑا لیا، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا، چلے آئے۔ چاہتے تو علی اتار لیتے، مگر علی جانتے ہیں کہ مجھے صرف جنگ نہیں کرنی ہے، جنگ کے اسٹینڈرڈ کو قائم کرنا ہے کہ جنگ کس معیار پر ہونی چاہیے کہ اگر دشمن کو بھی مارو تو اس کی آبرو کی حفاظت کرو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہاں ذرا سی من مٹاو ہو جائے، واہ واہ واہ۔ آبرو ریزی، گالیاں، تہمتیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ لوٹ آئے، ادھر عمرو کی بہن آ گئی، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، سر پھیرتی ہوئی، چلی آ رہی ہے روتی ہوئی، آئی روتی ہوئی۔ ایک لوگ پڑھ دو محمد والے ادھر عمرو کی بہن آ گئی، روتی ہوئی آ رہی تھی، بھائی مارا گیا، اتنا بہادر بھائی، اور بہن کی بھائی سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب آئی روتی ہوئی تو عمرو کی لاش کو دیکھا، رونا بند کر دیا، اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تجھے مارنے والا کریم ابن کریم نہ ہوتا تو میں تجھے جب تک زندہ رہتی روتی رہتی، مگر کیا کروں،
تجھے مارنے والا کریم ابن کریم ہے. پوچھا کریم ابن کریم کیوں ہے؟ کہا جب اس نے مارا تو نہ لباس لوٹا نہ تلوار لوٹی نہ زنا لوٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اونچے خاندان سے ہے, لٹیروں کے خاندان سے نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا کریم تھا کہ کچھ نہیں لوٹا, مگر یہ کہ وہاں کریم ابن کریم, ایک کریم کا بیٹا کریم تھا وہ. اے عمر کی بہن, مارنے والا علی تھا. ابو طالب کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں, پھر تو ابو طالب کے کرم کا کلمہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو شاید وہ کہے کہ بیٹا کریم تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک باپ نے کرم نہ ہو. لڑائی ہو تو اس میں بھی معیار سنبھال کر رکھیے. ایسا نہ ہو کہ ہم جنگیں تو سن رہے ہو مگر صرف جنگیں لڑنے کے لیے سیکھ رہے ہو, کیسے لڑی جائے یہ نہ سیکھ رہے ہو. اسی طرح میں سمجھیے میسیجز کیا, صرف وہ جنگیں نہ دیکھیے جو مولانا پڑھ رہے ہیں, ان میں سمجھیے کہ یہ پڑھی کیوں جا رہی ہے, ان میں پیغام کیا چھپا ہوا ہے. جنگ خیبر ہو رہی ہے, آج سب جانتے ہیں یا نہیں, 39 دن تک محاصرہ رکھا. تو گئے تو نہیں تھے 39 دن کے حساب سے, پڑھیے تاریخ, گئے نہیں تھے 39 دن کے حساب سے. اب تک تو ہر جنگ مسلمان ایسے ہی جیت جاتے تھے, گئے اور 2-4 دن میں جیت گئے کیونکہ علی ہوتے تھے. مسلمان یہ سوچتے تھے کہ ہم اپنی وجہ سے جیت رہے ہیں. رسول نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. اس جنگ میں علی نہیں جائیں گے. مسلمان آئے, راشن ختم ہو گیا. تاریخ ہے یہ. مسلمان آئے, راشن ختم. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ راشن ختم ہو گیا, کیا کھائے؟ اتنے دن کا تو اندازہ ہی نہیں تھا. پھر کہا یہ جو یہودی ہیں خیبر کے, ان کے جانور چل رہے ہیں قلعے کے باہر, ہمارے دشمن ہیں, کہیے تو ان کو پکڑ کر کاٹ دیں. کہیے تو انہیں پکڑ کر کاٹ لیں. رسول نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف جرم ہو جائے گا. یعنی پھر حقوق انسانی کی حفاظت کیا ہوگی؟ اگر ان جانوروں کو ہم نے مار لیا, کاٹ لیا, تو پھر وہ جو قلعے میں بند ہے وہ کیا کھائیں گے؟ اور وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایک رسالت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ جس نے ہمارے جانوروں کو لوٹ لیا. رسول اللہ پھر کیا کریں؟ سنیے گا, رسول نے کہا یہ جو خچر ہے تمہارے, مکروہ ہے خچر کا گوشت. رسول نے کہا کہ انہیں کاٹو, انہیں کاٹو. وہ جائز تھا. اگر دشمن کے جانور جنگ کا میدان ہے کاٹ لیتے اور استعمال کر لیتے, وہ جائز تھا. اور
خچر کا گوشت مکروہ، رسول نے کہا اسے چھوڑو. واہ واہ واہ. تم مکروہ کو کاٹ لو، اس کا استعمال کرو، اس کا نہیں، وہ جائز نہیں تمہارے لیے. کیا درس ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہو تو وہ قدم اٹھائیے کہ جس سے صرف دشمن پر اثر کرے. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. اگر صرف ان جانوروں کو مرہم کھاتا تو رسول کہہ دیتے کاٹ لو. واہ 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 واہ. عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کا حق ہے ان پر. کیا کہنے. واہ. اس کے بعد معلوم ہے، میں جنگ کی وہ کوشش پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے ایک میسج ہے. اس کے بعد 39 دن ہو گئے، 40واں دن آ گیا. رسول نے کہہ دیا تھا رات کو علم سے دوں گا، سب معلوم ہے آپ کو. 40واں دن ہوا، صبح ہوئی، رسول نے کہا علی کہاں ہے؟ ہم مدینے میں نام علی پڑھی، علی کو پکارا. علی چشم زدن میں، یعنی ابھی یا علی کی یہ ختم ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ کی یہ شروع ہو گئی. واہ 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 واہ. یہ نہیں لگی. علی آ رہے، اچھا کوئی وہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد رسول نے علی کو علم دیا. بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھوں گا، صرف وہ چیز پڑھوں گا جو آپ کو میسج ہے. رسول نے علی کو علم دیا. علی علم لے کر چلے. ساری عورتیں اور مرحب اور سب لوگ دیکھ رہے کون آ رہا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ اب تک جو لشکر آ رہا تھا اس میں کوئی بھی آگے نہیں ہوتا تھا، سب ایک ساتھ چلے ہوئے آتے تھے. اب جو لشکر آ رہا ہے اس میں ایک آدمی آگے آ رہے ہیں اور لشکر پیچھے ہے. یہ پہلے والوں کی حکمت کیا تھی؟ پہلے والوں کی حکمت یہ تھی کہ مرہم سمجھ نہ جائے کہ سردار کون ہے. سب ایک ساتھ آئے ہیں، علی آگے آگے، مرہم اتر آئے. اب سمجھیے جنگ میں اس معیار کو باقی رکھنا. مرہم نے آ کر ایک نعرہ بلند کیا، انا الذی سمتنی امی مرہم، میری ماں نے میرا نام مرہم رکھا. علی نے جملہ کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. دیکھا ہوا آپ نے، انسان ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کئی نام ہوتے ہیں. ایک نام پیار کا ہوتا ہے اور ایک نام آفیشیل ہوتا ہے کہ جو سب کاغذوں میں چلتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اصل ہمارے ماموں پورے رہتے ہیں، نام ایک کا بابا حسنین اور لقب کیا ہے؟ بسنت پوری. ہوتے ہیں دو نام. مولائے کائنات کی اور بھی تو نام تھے. علی بھی تو نام تھا مولا کائنات کا، اور علی تو آفیشیل نام ہے اس لیے کہ اللہ نے دیا تھا. سب جگہ مشہور ہے علی. رسول نے کیا کہا؟ نادے علیم. پورا لشکر میں شور تھا، کون آیا ہے؟ علی آیا ہے. کون آیا ہے؟ علی آیا ہے. کون آیا ہے؟ علی آیا ہے. مگر علی جب اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں وہ ہوں میرا نام علی ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس کا نام حیدر رکھا. کیوں؟ حیدر کا نام سنتے مرہم نے کیا کہا؟ مرہم نے کہا میری
میری ماں نے کہا تھا کہ حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا، حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا، میری ماں نے کہا تھا یا علی آپ حیدر بتائی کیوں رہے ہیں، آپ علی بتائیے، میں حیدر بتائی اس لیے رہا ہوں کہ کہیں مرحب دھوکے میں نہ مارا جائے۔ کیا کہنے چاہتے تو چھپا لیتے اور قتل کر دیتے، نہیں دھوکہ نہیں، لڑائیاں ہو تو اس میں کبھی بھی دھوکے سے وار نہ کرے۔ سیکھیے ان جنگوں سے کہ معیار جنگ کیا ہونا چاہیے، اور لڑائی چھوڑنے کا موقع دیجیے۔ جیسے ہی کہا میری ماں نے منع کیا تھا حیدر سے نہ لڑنا، علی نے کہا تو کیا چاہتا ہے، چلا جا واپس۔ جاؤں گا تو نہیں، کہا کیوں، کہا کہ عورتیں غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ میں میدان جنگ سے بھاگ جاؤں۔ اللہ اللہ، ایک یہودی کی غیرت، مسلمان کہاں تھے غیرت والے، کیا کہنے یہاں پہ ایک بات بھی سمجھ لیجئے گا، مذہب بچ جاتا اگر باقی بات مان لیتا۔ کیا کہنے دوسروں کی باتوں نے مروا دیا۔ آپ سمجھیے کہ آپ کی ماں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کی بات مانیے، اس کی اطاعت میں آپ کی نجات ہے، دھوکہ نہیں کریں گے۔ ربط مسائب کے ہی لیے میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کو سمجھیے گا کہ جنگ کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ مجھے دار المجلس سے بچے ہی پڑھتے تو وہ بھی مجلس کا حصہ ہے، میری نگاہ میں تو وہ بھی مجلس کا حصہ ہے، تو میں اپنے وقت کو شور کر دیتا ہوں۔ سمجھیے کہ جنگوں میں، دشمنیوں میں آپ کو اس اسٹینڈرڈ کو باقی رکھنا ہے کہ آپ جنگ بھلے ہی جیت جائے مگر دھبا لگا رہ جائے آپ کے اوپر، اس سے بچنا ہے۔ ابن زیاد کوفے میں آ چکا، لوگوں نے مسلم کی بیعت توڑ دی، مسلم حانی ابن عروہ کے گھر چھپ گئے، حانی ابن عروہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، بہت بڑا سردار ہے کوفے کا، ہزاروں لوگ تلواریں لیے ہوئے، اتنا بڑا خاندان ہے، ہزاروں لوگ تلواریں لیے ہوئے گھر کے باہر رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے سب کو بلایا، سب آئے، حانی نہیں آیا، نہیں آئے سب، حانی نہیں آئے۔ حانی کیوں نہیں آئے؟ تب ایمان ہے۔ ابن زیاد تو ابن زیاد تھا، اس نے کہا اچھا بیمار ہے تو ان سے کہو کہ میں اس کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، دیکھو تو صحیح بیمار ہے بھی یا نہیں۔ ادھر جناب مسلم حانی کے گھر ہے، حانی نے جب سنا ابن زیاد آنے والا ہے، جناب مسلم سے کہا مسلم دیکھو یہ گولڈن چانس ہے، ابن زیاد مجھ سے ملنے اکیلا آئے گا، بغیر ہتھیار کے آئے گا، جب وہ مجھ سے ملنے آئے تم پردے کے پیچھے چھپے رہنا،
اور میں تمہیں اشارہ دوں گا، تم پردے کے پیچھے سے نکلنا اور ابن زیاد کو مار دینا، قصہ ہی ختم، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے ابن زیاد کو مارنا اچھا تھا یا برا تھا؟ کتنا بڑا تاریخ تھا، اس سے بڑھیا کیا تھا، اس سے بہتر کیا تھا؟ اسے نے کہا اشارہ کیا کرو گے؟ کہا میں کھانسوں گا پانی بھروں گا۔ ابن زیاد کا دھیان اس پانی کی طرف ہوگا جو غلام لینے جائے گا، تم قتل کر دینا۔ ابن زیاد آ کر بیٹھ گیا، تلوار باہر ہی رہتی کمرے کے، مسلم چھپے ہوئے ہیں، بات کرتے کرتے حامی کھانسنے لگے۔ ابن زیاد جھکا، کہا کیا ہوا حامی؟ حامی نے کہا پانی۔ غلام پانی لینے گئے، ابن زیاد نے کہا کوئی جلدی پانی لاؤ۔ پانی آ گیا، مسلم نہیں آئے۔ حامی نے پانی پیا، پانی پی کر پھر دوبارہ کھانسے۔ یہ بے تحاشا کھانسنے گئے، ابن زیاد چھپ گیا، سنبھالا حامی کو، کیا ہوا حامی؟ کہا پانی۔ پانی منگایا، پانی پیا۔ ابن زیاد چالاک تھا، سمجھ گیا کچھ نہ کچھ چال ہے، فوراً کھڑا ہوا، کہا حامی اب انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو دربار میں ملیں گے۔ نکل آیا، ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر مسلم نکل آئے۔ حامی نے کہا مسلم اس سے اچھا موقع کچھ نہیں تھا، 2 بار تمہیں موقع دیا، مارا کیوں نہیں؟ مسلم نے کہا اگر میں مار دیتا تو ابن زیاد تو مر جاتا، مگر بنی ہاشم کے دامن پر داغ لگ جاتا کہ بنی ہاشم نے اپنے دشمن کو دھوکے سے مارا ہے۔ دامن پہ لگے داغ نہیں لگنا چاہیے خاندان کے۔ جنگیں ہوں تو ایسی سیکھیے ان جنگوں سے، ان جنگوں کا فائدہ کیا ہے، ان جنگوں کے پڑھے جانے کا فائدہ کیا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہے ہماری۔ دشمنی ہو، آپ سمجھیے گا، دشمنی ہو تو اس میں بھی ایک معیار ہو، جنگیں ہو تو ان میں بھی معیار ہو۔ حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہے، سامنے سے حر کا رسالہ آ رہا ہے، پیاسا چاول۔ حسین جانتے ہیں کہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ 1000 کی فوج ہمارے خلاف لڑے گی، انہیں اگر پانی نہ دوں تو یہ سب مر جائیں گے، میرے دشمن ہیں۔ ہم لوگ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیا کہنے کہ کب کوئی ہمارا مخالف، کب کوئی ہمارا دشمن ایسے موقع میں پھنس جائے۔ اگر حسین بتانا چاہتے ہیں کیا کہنے کہ دشمنیاں حل نہیں ہیں، حر یزیدی کو حر حسینی بنانا کمال ہے۔ کہا عباس مشکیزیں کھول دو، پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ سوچنا چاہیے تھا یا نہیں کہ یہ پانی ہمارے کام آئے گا؟ دشمن کے جانوروں کا خیال، کہا ان کے سم جل رہے ہیں، سموں پر بھی پانی چھڑک دینا۔ پانی پلانا شروع کیا گیا۔ ان کی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہماری لائن لگی ہوئی، سب پانی پینے والا، اور میں سب میں سب سے آخر میں، اور پیاس سے میری زبان اینٹھی ہوئی تھی، ہونٹ پکڑائے ہوئے تھے، اور پیاس کی شدت یہ تھی کہ میری آنکھوں کے آگے دھواں تھا۔
اور مجھے لگ رہا تھا کہ جب تک پانی کا نمبر مجھ تک آئے گا میں مر جاؤں گا، میرے میں جان باقی نہیں رہے گی۔ کہا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، ایک سایہ سا دکھائی دیا، میں دیکھ تو نہ پایا کہ میری آنکھوں کے آگے دھواں چل رہا تھا پیاس سے۔ میں نے دیکھا ایک سایہ سا ہے، اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھائے، پانی پینا شروع کیا۔ پانی پی کر جب میری آنکھوں میں کچھ رمق آئی، جان پڑی، تو میں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کا لال حسین۔ اپنے آپ مجھے پانی پلا دے۔ پی لیا پانی، پی لیا پانی۔ یہ حسین ہے کہ جو سب سے آخر میں کھڑا ہو، جو آواز بھی نہ دے سکتا کہ کوئی مجھے پانی پلا دے، حسین اس تک پانی لے کر آ گئے۔ مگر افسوس کربلا کا میدان، حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے آواز دے رہے ہیں، ارے کوئی سے تو قطرے پانی۔ کافی ہے رونے کے لیے اچھل کے۔ یہ حر ہے کہ جس نے حسین کا پانی پیا، پانی پی کر لجام فرض کھاڑ دی۔ کیا ہے حر؟ حسین نے یہ نہیں کہا تو بڑا احسان فراموش ہے، پانی بھی ہمارے پیتا ہے، راستہ بھی ہمارے روکتا ہے، نہیں۔ حسین نے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ حر نے کہا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ سے الگ نہ ہوتی، یہی جملہ میں بھی آپ کے لیے کہتا۔ حسین سمجھ گئے حر احترام فاطمہ کرتا ہے، فاطمہ کی عزت کرتا ہے، میری ماں کی عزت کرتا ہے۔ شاید دل میں کہا حر میری ماں فاطمہ کی عزت کرتا ہے، تجھے اگر جہنم سے نہ نکالا تو میرا نام حسین نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دن گزرتے چلے گئے، وہاں تک کہ 9 محرم آئی۔ 9 محرم کی رات جب ڈھلنے لگی، شب عاشور شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا دیکھتا ہے کہ حر نہر فرات کے کنارے ارے ٹہل رہا ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا آتا ہے، جوان بیٹا باپ کی پریشانی برداشت نہیں کر پاتا، آتا ہے کہتا ہے بابا ارے کیا پریشانی ہے، آپ کیوں پریشان ہو، آپ کا جوان بیٹا موجود ہے، آپ میرے نال کوئی پریشانی نہیں۔ کہو بابا آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا اس رشتہ کا سب سے بہادر کون ہے، آپ کا نام لیتا، مگر آپ کی عجیب کیفیت ہے۔ حر نے کچھ نہیں کہا، سنیے گا، حر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، نہر کے کنارے چلتے چلتے کچھ خیموں میں پیچھے لائے، کہا اے میرے نال کچھ آواز آ رہی ہے۔ حر کے بیٹے نے سننا شروع کیا، کہا بابا ایسا لگتا ہے کچھ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جس کی آوازیں دے رہی ہے، میرے نال ارے ان آوازوں کو پہچانا، کس کی آوازیں کا پاتا نہیں، چاہیے انہی کی آوازیں ہیں، ارے جن کے حصے کا پانی حسین نے جن کے حصے کا پانی ہمیں پلا دیا۔ کہا بابا کیا ارادہ ہے، کہا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، کہا بابا میں بھی چلوں گا۔ بھائی کو لیا، غلام کو لیا، پورے مسائل نہیں، میں نے صرف چند جملے سے پڑھنا ہے۔ تو حجر حسین کے پاس حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور ایک مرتبہ حر نے کہا آقا اگر میری غلطی معاف کر دی ہو تو مجھے یقین جمائے گا کہ آپ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ حر کہ ایسی بات کر رہے ہو، بیٹے کے مرنے کی اجازت؟ حر تم یہ سب باتیں چھوڑو، پہلے میرے ساتھ ارے ذرا خیمے میں سائے میں بیٹھ جاؤ۔ کہا آقا کس لیے؟ کہا حر ارے جب دشمن پانی پلایا تھا، ارے حسین اتنا غریب ہے ابھی پانی نہیں پلا سکتا، سائے میں بیٹھ گیا۔ حر کو لے کر حسین سائے میں آئے، ادھر فضہ نے کہا حر ارے علی کی بیٹی نے سلام
خود اب لڑنے پہنچا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حور جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آیا، آواز دی آقا غلام کا آخری سلام قبول کر لے۔ وہ احترام فاطمہ کرتا ہے نا، سنیے فاطمہ کیا عجر دیتی ہے۔ حور نے آواز دی، حسین تو میں پہنچے۔ ایک مرتبہ جب پہنچے، حور کو اٹھایا، زانو پر حور کے سر کو رکھا، حور کے سر کو زانو پر رکھا، پاپے سے تیر نکالا، تیر سے خون بہ رہا تھا۔ حسین نے ماں کا رومال نکالا، ان کی پیشانی پر باندھا، ان کی پیشانی پر جب رومال بند گیا، ان کی آنکھیں صاف ہوئی، ان نے کہا آقا آپ کب آئے؟ کہا میں تو ابھی آیا ہوں۔ کہا نہیں آقا مجھے تو ایسا لگا آپ کوئی میں پہلے آ رہے تھے جب میں گھوڑے سے گرا۔ کہا نہیں میں تو پہلے نہیں آیا، میں تو ابھی آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حور نے چاروں طرف کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حور ارے میں یہاں بیٹھا ہوں، تم چاروں طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ آقا ارے میں اسے دیکھ رہا ہوں جو میرے سر پر اپنی چادر کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ ارے وہ میری ماں فاطمہ جب تو گھوڑے سے گرے، اپنی ابا کا سایہ تمہیں دھوپ سے بچانے